बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे कि हमने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज एग्री बेस्ड इकोनॉमीज होते हैं, उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस कर रही होती है, इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट सेक्टर होता है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। सो इकोनॉमिक प्लेज वेरी वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सो आज का लेक्चर और आज से हम आगे चंद लेक्चर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर देखेंगे, फिर इंशाल्लाह इंडस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हम कुछ जो है वो लेक्चर्स आपको देंगे। सो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हेडिंग के तहत जो हमने लेक्चर डिस्कस करने हैं उनके कुछ टॉपिक्स आपको बताए देते हैं। सबसे पहले हमने देखना है रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। फिर हम रोल डिटरमिन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्ट्रक्चर हमें मालूम हो डेवलपिंग कंट्रीज का। सो हम उस एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, राइट। सो डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के हवाले से। उसके बाद स्टेजेस पढ़ने के बाद हम स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। हमने इफ वी वांट टू अटेन डेवलपमेंट एंड वी हैव टू अटेन डेवलपमेंट वाया एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज in developing countries agriculture sector is the dominant sector. So what we'll do is that we'll go through the strategies for agriculture and rural development. और फिर हम economics of small scale agriculture देखेंगे, economics of agriculture specialization देखेंगे, फिर हम role of agriculture in economic growth देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है एग्रीकल्चर सरप्लस एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विल सी कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सोर्स बनता है कैपिटल को फॉर्मेट करने का, और किस तरह से हम उस कैपिटल को फॉर्मेट करने के, उसको यूटिलाइज करने की बेस के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करते हैं। ये हमारा टॉपिक होगा। फिर हम सरप्लस लेबर एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। आपने ज़हन में रखना है जो हमने पिछले मॉडल्स किए हैं, जिसमें स्पेशली जो है वो आर्थर ल्यूस का मॉडल था जिसने सरप्लस लेबर को डिस्कस किया था और किस तरह से हम वी कैन यूज द सरप्लस लेबर, राइट, कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन कर सकें। ठीक है। देन लैंड रिफॉर्म्स हम देखेंगे। चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज के जो स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का वो मोर और लेस सेम है, और वहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास न होने के बराबर ज़मीन होती है। तो हम एग्रीकल्चर लैंड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेथडोलॉजी है उसे लैंड रिफॉर्म्स पर कहते हैं, और वो हम पढ़ेंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे और हमें समझने की कोशिश करेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या एग्रेरियन रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हमारा टॉपिक होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। सो हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी या मल्टीपल टाइम बढ़ाने का नाम है, यानी कि कई गुना ज़्यादा हो जाने, अगर एग्रीकल्चर की आउटपुट जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाए तो हम इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन बायोलॉजिकल और टेक्निकल चेंजेस की वजह से आता है, इंशाल्लाह हम तफसीलन पढ़ेंगे, ठीक है जी। और फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के कंटेस्ट में, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इनकम, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर वो हम पढ़ेंगे।
پھر ڈی میرٹس یا پرابلمز جو ہیں جو گرین ریولوشن کے انشاءاللہ ہم وہ تفصیلاً دیکھیں گے, اور ریلیشن شپ بٹوین فارم سائز اینڈ فارم آؤٹ پٹ ود رسپیکٹ ٹو دا پروڈکٹیوٹی, اور پھر ہم پروڈکٹیوٹی آف لینڈس کے اوپر بات کریں گے. دین وی ول گو تھرو دا اور آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین گرین ریولوشن اینڈ دا size productivity. So these are the topics we will cover under the section of your economic development subject, that is agriculture and economic development, اور انشاءاللہ ہم 3 سے 4 لیکچرز کے اندر ہم یہ سارے سیکشنز جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے, now today's topic is role of agriculture sector in economic development of developing countries. So جو ہم نے پیچھے تفصیلاً آپ کو سارے سیکشنز بتائے جو ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے پڑھنے ہیں, انشاءاللہ اس کے پہلے 2 سیکشنز آج ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, پڑھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو دا ویری فرسٹ سیکشن جو کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, دیٹ از رول آف ایگریکلچر سیکٹر ان اکنامک ڈیولپمنٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز. So development of any poor and backward economy can be brought by promoting its agriculture sector. یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے, چونکہ ڈومیننٹ سیکٹر ہوتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی یا پروڈکشن زیادہ کی جائے تو اکنامک ڈیولپمنٹ لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کے ایویڈنسز دیکھیں, ہم ایک آپ کو ویب ٹریس کر کے دیتے ہیں. بہت سارے ویب ہیں کہ کس طرح سے ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ کر کے جو ہے وہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ خود سے ویب کریٹ کر لیں. دیکھیں, سٹارٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کی حوالے سے. پہلا کامن کریکٹرسٹک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا کہ یہ ڈومیننٹ سیکٹر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ موسٹ آف دا ایکسپورٹس رائٹ یہ بھی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہوتی ہیں, یعنی کہ زیادہ تر ایکسپورٹس جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے وہ ایگری پروڈکٹس ہوتے ہیں. یہ 2 کریکٹرسٹکس آپ کے ذہن میں ہیں. اچھا, اگر ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں گے رائٹ, سو اس سے ہماری آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی. تو نہ صرف آؤٹ پٹ زیادہ ہونے سے لوکلی جو ہے ہماری چیز سستی ہو جائے گی, بلکہ ہم ایکسپورٹیبلز ہمارے پاس زیادہ ہو جائیں گے. جب ایکسپورٹیبل زیادہ ہوں گے تو ہم فورن ایکسچینج زیادہ ارن کریں گے. فورن ایکسچینج ارن کرنے کے ساتھ وہ فورن ایکسچینج ہم امپورٹس پر لگائیں گے. جب امپورٹس پہ لگائیں گے تو امپورٹ ہم جو مشینری, پیٹرولیم پروڈکٹس اور اس قسم کی کرتے ہیں, جو کہ اگین آ کے ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے کنٹری کی, انڈسٹریل سیکٹر کی, اس کو جو ہے وہ تیز کر دے گی. تو اس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ ہوا, کیپٹل فارمیٹ ہوا رائٹ. اسی طرح سے اور بہت سارے ویب ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں ایگریکلچر آؤٹ پٹ زیادہ ہوئی, اس سے مزدوروں کی ویج زیادہ ہوگی, جس سے ان کی انکم زیادہ ہوگی, جس سے وہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور فیسلٹیز, بیسک فیسلٹیز کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے قابل ہوں گے, جس سے ان کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی, جس سے ان کی ایجوکیشن اچھی ہونے سے اسکل بہتر ہو جائے گی. اب دیکھیں نا, اگر ایگری سیکٹر کی وجہ سے لیبرر کی ہیلتھ اچھی ہو جائے, ان کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے, تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین کہ ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. اچھی ہیلتھ والا مزدور, بری ہیلتھ والا مزدور, رائٹ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ اچھی ہیلتھ والا مزدور کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہم اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ کر سکتے ہیں رائٹ. سو پوائنٹ بنیادی کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اینی پور اینڈ بیکورڈ کنٹری کین بی براٹ بائی پروموٹنگ اٹس ایگریکلچر سیکٹر. غربت اور جو آپ کی انیکوالٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور ہم یہ کیسے آپ اس دیکھ سکتے ہیں, نمبر 1 ایگریکلچر کی وجہ سے, ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے فوڈ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. آپ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹرز کے جو ہے وہ ڈیولپ ہونے سے چیپ فوڈ اویلیبل ہوتی ہے. یو نو دیٹ کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کا ڈومیننٹ سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہوتا ہے, لہٰذا وہ بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے. جب وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اور وائٹل رول پلے کرتا ہے, یعنی کہ فوڈ سٹف پروڈیوس کرتا ہے, تو اس کے ریزلٹ میں ہوتا کیا ہے, ایز اے ریزلٹ آف لینڈ ریفارمز اور انکریز ان پروڈکٹیوٹی ڈیو ٹو بیٹر یوز آف ان پٹ ایٹسٹرا, دا انکم آف فارمر میں انکریز. اگر ہم ایگریکلچر ریفارمز لائیں, اگر ہم بیٹر سیڈ استعمال کریں, اگر ہم اس کے اوپر ٹیکنالوجی استعمال کریں, اگر ہم پانی کا پراپر استعمال کریں, اگر ہم بایولوجیکل چینجز لائیں, اگر ہم پیسٹیسائڈ کا پراپر استعمال کریں, کھاد کا استعمال کریں گے, تو آپ کی جو ہے وہ یعنی کہ مجموعی طور پہ ہم ان پٹ بہتر کریں گے تو اس سے آؤٹ پٹ بہتر ہوگی, جس سے فارمرز کی انکم میں اضافہ ہوگا.
اچھا جب فارمر کی انکم کا اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, نہ صرف فوڈ سٹف کی بلکہ ادر دین فوڈ سٹف کی بھی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی, یعنی کہ جس سے مارکیٹ ایکسپینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, فوڈ سٹف کی بھی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی اور اس کے علاوہ دوسری پروڈکشن کی بھی جو ہے سیکٹرز ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی جس سے مارکیٹ ایکسپینڈ ہو جائے گی. اوکے, the increase in income of the farmer result in increase in the demand for the foodstuff. It so happens that in case of underdeveloped countries the income elasticity of demand for the foodstuff is very high, right? یہ 0.6 سے 0.8 کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یقیناً elasticity آپ نے مائکرو اکنامکس میں پڑھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, moreover due to the provision of public health services in underdeveloped countries the death rate declines while birth rate goes on fall while with the demand for the foodstuff goes on increase. اب آپ اس میں غور کرنا ہے, انکم بڑھی, انکم بڑھنے سے آپ نے ہیلتھ کے اوپر زیادہ خرچ کر سکتے ہیں جس سے ڈیتھ ریٹ کم ہو گئے. جب انکم بڑھتی ہے تو آپ کو میں نے پہلے پڑھایا تھا نا ایک ماڈل کے اندر, جب انکم ایک مالتھس کے حوالے سے ایک خاص حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پاپولیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اوور آل پاپولیشن کم ہو جاتی ہے, ڈیتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, برتھ ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اوور آل پاپولیشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. Again due to industrialization the mobility of the labor to the city increased leading the increase in income of the people, right? So جب ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, نہ صرف فوڈ اسٹف کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے بلکہ نان ایگری سیکٹر کی گڈس کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, ٹیلی ویژن کی, ٹی وی کی, فریج کی, ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ان کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی اپنی پروڈکشن زیادہ کر دیتی ہے. جب وہ اپنی پروڈکشن زیادہ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے, ان کی ڈیمانڈ فار فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, اگر کسی انڈسٹری کو پروڈکشن زیادہ کرنی ہے تو ڈیمانڈ فار فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی. ڈیمانڈ فار فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ ہوگی تو واٹ ڈز اٹ مین, انکم جو ہے ریٹرنز آن فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ ہو جائیں گے. اور فیکٹرز اور پروڈکشنز آر اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ, اٹ مین انکم آف ہاؤس ہولڈ انکریز ہوگی. سو ایگریکلچر کے ڈیولپ ہونے سے انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوگی, لوگوں کی انکم بڑھے گی, لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوگی, ایجوکیشن بہتر ہوگی, ان کے پاس اسکل آ جائے گا. اوکے, تو یہ سارے سرکمسٹانسز جو ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر. ہم صرف فوڈ اویلیبلٹی ایٹ چیپ پرائسز پر ملنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا لوگوں کی انکم زیادہ ہوگی, لوگوں کے پاس ہیلتھ کے لیے پیسے ہوں گے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن کے لیے پیسے ہوں گے, لوگ ایکسپورٹیبل زیادہ ہو جائیں گی, لوگوں کا فارن ایکسچینج کنٹریز کا زیادہ ہو جائے گا, امپورٹس کیپٹل گڈس کرنے میں سہولت ہوگی جس سے انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ ہوگا, جس سے لوگوں کی اور انکم بڑھے گی, جس سے لوگوں کی نہ صرف ایگریکلچر کی ڈیمانڈ بڑھے گی بلکہ نان ایگریکلچر گڈس کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی. اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نان ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ سپلائی زیادہ کرنا چاہے گا, پروڈکشن زیادہ کرے گا. پروڈکشن زیادہ کرنے کے لیے وہ زیادہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہائر کرے گا. جب وہ زیادہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہائر کرے گا, اینڈ یو نو ویری ویل the factors of production are owned by household, تو income of household will increase. So آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایگریکلچر کتنا اہم رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو in such state of affair if agriculture sector remain passive and agriculture production fails to respond to the prices of the food stuff will increase. Okay, اگر اس کی وائسا ورسا دیکھا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر فوڈ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر رسپونڈ نہیں کرتا اور پراپر جو ہے اپنی سپلائی نہیں بڑھاتا تو اس سے فوڈ پرائسز زیادہ ہو جائیں گی, جس سے پرچیز لوگوں کی کم ہو جائے گی, جس کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں لیں گے, جس کی وجہ سے نان ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی, جس کی وجہ سے نان ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جو ہے ڈپریشن طاری رہے گا. اوکے, therefore they will have to import from other countries having a pressure on the foreign exchange reserve of the country. اب دیکھیں اگر ایگریکلچر سیکٹر فوڈ اسٹف پراپرلی جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کرتا, جس کی وجہ سے فوڈ اسٹف تو لوگوں نے خریدنا ہے, اب گورنمنٹ نے وہ فوڈ اسٹف پورا کرنا ہے. اب وہ پروڈکٹس جو گورنمنٹ ود ان دا کنٹری پروڈیوس کی جا سکتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, سنس ایگریکلچر از دا میجر سیکٹر آف دا اکانومی, رائٹ. سو اس جب وہ پروڈیوس پراپرلی نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا, ہمیں گرین اور فوڈ سٹف امپورٹ کرنا پڑے گا. تو وہ فارن ایکسچینج جو کہ جس کی وجہ سے ہم مشینری اور پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کر سکتے تھے, وہ ہم فوڈ سٹف امپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ول ناٹ ٹیک پلیس. اوکے, ہینس ٹو اوائڈ سچ سچویشن ایگریکلچر سیکٹر ول ہیو ٹو پلے اٹس رول بائی انہینسنگ فوڈ پروڈکشن. سو ایگریکلچر سیکٹر اگر پراپر فوڈ پروڈکشن دے رہا ہے جس کی وجہ سے فوڈ
स्टफ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी कीमतें कम हो जाएंगी, लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हायर होंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये साइकिल उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है फूड स्टफ प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो गवर्नमेंट विल हैव टू इम्पोर्ट द फूड स्टफ। इफ गवर्नमेंट विल स्पेंड देयर foreign exchange on food stuff, how they can import the machinery and the petroleum products, it means कि ये आपका उल्टा सर्कल चलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आप और गुर्बत का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। So very first role of agriculture and economic development is availability of food. Okay, the second one is increase in demand for industrial product. As I have already explained it, right, how the demand for the industrial product will increase. एग्रीकल्चर की आउटपुट इंक्रीज हुई, फूड स्टफ ज़्यादा होगा, इनकम लोगों की ज़्यादा होगी, लोगों को चीप फूड स्टफ मिलेगा, लोगों के पास पैसे बच जाएंगे, जिससे वो नॉन एग्री प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फैक्टर प्रोडक्शन हायर करेंगे, जिससे सप्लाई ऑफ द नॉन एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, एब्जॉर्प्शन उनकी ज़्यादा हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो व्हेन सरप्लस इज जनरेटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, द परचेजिंग पावर ऑफ द फार्मर विल इंक्रीज, which will lead to increase in the demand for industrial good. Okay. In case of developing countries, the market is limited. You know that very well. As the income of the farmers and the labor are limited, therefore the demand for manufacturing good remain limited. Right? ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है ना, क्योंकि developing countries के अंदर लोगों farmers की income कम है। अच्छा, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं जनरली इकोनॉमी में कंट्री के अंदर लोगों की इनकम कम है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम होगी। ठीक है जी, जब वो कम होगी इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चर सेक्टर की प्रोडक्शन लिमिटेड रहेगी, जिसकी वजह से जो है कम से कम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर होंगे और इनकम जो है वो ओवरऑल कंट्री की कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन व्हेन द एग्री प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, द इनकम ऑफ फार्मर्स विल इंक्रीज, right, leading to expand the demand for the manufacturing goods. In this way the market will extend. Okay, the manufactured sector will gain momentum. Moreover, in such situation, demand for agriculture input like fertilizer, tractor, threshers, harvesters will increase, right? तो इससे जो है ये इंडस्ट्री भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी. This will always provide a stimulus to industrial sector. The expansion of industrial sector will have the effect on the means of transportation and communication. Okay. एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्री डेवलप हुआ तो कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ पढ़ाएंगे बाद में. ठीक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलप करेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा. ओके, सो प्रोफेसर हरिशमन कहते हैं सो मेनी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट्स आर देयर. ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट. पहले हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट को समझ लें, तब हम हरिशमैन का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से समझ सकेंगे. फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट या बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट या फॉरवर्ड एंड बैकवॉश इफेक्ट्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट ये होता है कि कपास अगर ज्यादा होगी ना तो जिनिंग फैक्ट्रीज ज्यादा लगेंगी, जिनिंग फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी तो स्पिनिंग ज्यादा होगी, स्पिनिंग फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी तो वीविंग ज्यादा होगी, वीविंग ज्यादा होगी तो डाइंग ज्यादा होगी, डाइंग ज्यादा होगी तो स्टिचिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप करना शुरू हो जाए. देखा डेवलपमेंट शुरू कहां से हुई? कपास से. इफ वी यूज ए प्रॉपर बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल एंड टेक्निकल चेंजेस राइट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट, अगर प्रॉपर बायोलॉजिकल और टेक्निकल चेंजेस हम लाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट ज्यादा हो जाएगी. ठीक है,
हम फर्ज कर लें एग्रीकल्चर वो सेक्टर जो है वो कपास का अगर फसल है तो वो ज्यादा होगी, तो उससे फिर जाहिर है उसको रुई बनाने, जिन करना, जिनिंग की फैक्ट्रीज होती हैं, आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो, जिसमें वो जो कपास के ऊपर वो फूल सा होता है, वो जो रुई होती है उसको जिन करते हैं, उसको एक बेल बनाते हैं, उससे फिर धागा बनता है, ठीक है जी। स्पिनिंग फैक्ट्री ज्यादा हो जाएंगी, हमने स्पिनिंग ज्यादा होंगी तो फिर कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगी, अगर कपड़ा बनाने वाली होगी तो फिर डाइंग, रंग करने वाली ज्यादा हो जाएंगी, वो ज्यादा होंगी तो फिर स्टिचिंग ज्यादा हो जाएगी, तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होगी, राइट। और उसके साथ लिंक्ड और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, ओके। सो प्रोफेसर हिरिशमैन, according to Professor Hirschman, so many forward and backward linkage effects will come into being. So many sectors of the economy will grow and produce profits will increase, leading the enhanced capital formation, right? So agriculture sector के development की वजह से आपने देखा स्पिनिंग, जिनिंग, डाइंग, ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेट हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है जी। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी व्हेन इट ट्रेड्स विद अदर सेक्टर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कुजनेट। प्रोफेसर कुजनेट ने भी ये बात पॉइंट आउट की कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे तो जैसे कि कपास की बात हुई तो कपास की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, जैसे गन्ने की बात करेंगे तो उससे शुगर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, जिस तरह से फ्रूट्स की बात करें तो उससे फ्रूट इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, ओके। ये देखा आपने, ज्यादा गंदम होगी तो ज्यादा फ्लोर मिल्स लगेंगी, तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। तो हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर को डेवलप करना और उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेट होना शुरू हो गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट टेकिंग प्लेस। और इसका जो है वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मौजूद हैं, राइट। नाउ थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, राइट। अब देखें, ये भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना पड़ेगा कि ज्यादातर एक्सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज की एग्री प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ओके। सो मोर विल बी द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मोर विल बी द एक्सपोर्ट्स, राइट। न सिर्फ एग्री एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी बल्कि मैंने आपको जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बताए उनकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट भी ज्यादा होगी और वो भी एक्सपोर्टेबल्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे, ओके। सो इससे फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा अर्न होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा तो हम मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, वो करेंगे तो हमारा कैपिटल फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा होने की वजह से उनको डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर विल हैव टू compete with each other for hiring these factors of production, जिनकी वजह से उनके रिटर्न्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ओके। सो देखा आपने, इससे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। द डेवलपमेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड as the production and productivity of these goods increase, their export increase. With the foreign exchange earning of such countries increases, which can be utilized to import the capital goods. Such capital goods can be used for industrialization. I have already explained this. In this way, the domestic use of the raw material will increase, leading to reduce the export surplus, but the domestic industrialization will become helpful the production of the import substitution, okay। ये भी दो पॉलिसीज होती हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये भी इंशाल्लाह हम आपको बाद में इंडस्ट्री के टॉपिक के अंदर पढ़ाएंगे कि हम वो चीजें प्रोड्यूस करें कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या वो चीजें प्रोड्यूस करें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वी फोकस अवर पॉलिसी कि जिससे हम वो चीजें प्रोड्यूस करें जो एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस कर रही हैं, राइट, तो हम कहेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। अगर ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे, वो चीजें, उन चीजों की इंडस्ट्री अपने मुल्क में लगाएं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिसी कहते हैं। Anyway, in this way the foreign exchange could be saved. Thus, in the agri development which results in foreign exchange earning, right, this capital good could be imported and an industrial process will be started. In this way, not only foreign exchange will be saved, but foreign exchange will also be earned with the manufacturing export increase. This is called production contribution of agriculture sector according to Kuznets. Production contribution of agriculture sector. As a result of this effect, in the first phase the production of the economy increases, while in the second phase per capita output rises, okay. Now third one is mobilization of capital by state.
So this is the third role played by the agriculture sector in economic development. In the initial stage of economic development, the capital formation can be made with the help of agriculture surplus. Professor Johnson and Miller writes, when the productivity increase in agriculture sector, it means that either inputs are being used in lesser amount or agriculture yield have been increased. लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जिसको मतलब या इनपुट काम हमने कर दिया, ठीक है जी, सस्ती मिल रही है, या हमारी आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई है. It is the labor which is the biggest input in the agriculture sector which can be used for capital formation. हमने क्या किया, लेबर का प्रॉपर इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरप्लस जनरेट हुआ, जो हमने एक्सपोर्ट किया, जिसकी मदद से हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, जिसकी मदद से हमने कैपिटल इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमने कैपिटल फॉर्मेट किया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसकी वजह से हम लोगों की इनकम बढ़ी, और इसी को तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. If laborers are withdrawn from the farms and they are utilized on the construction field, the capital mobilization can be increased. Again, capital mobilization for agriculture sector can be made by imposing land tax, agriculture income tax, education and land cases, right? But this is not possible because of the political reason. अगर हम agriculture sector से industry की तरफ लाना चाहते हैं, right, तो capital को, तो हम agriculture sector के पर tax लगा देंगे, लोग industry की तरफ आ जाएंगे, ठीक है जी. एग्री आउटपुट पर ज्यादा टैक्स लगेंगे तो लोग इंडस्ट्री की तरफ आ जाएंगे, ठीक है. ना सिर्फ एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो जाएगा, बल्कि एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को सस्ती इनपुट मिलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों सेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से, क्योंकि पॉलिटिकली जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री अगेन इज अ प्रॉब्लम, राइट. क्योंकि यही लैंड लॉर्ड्स होते हैं बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वही लैंड लॉर्ड्स, वो अपनी फौज पाली होती है उन्होंने अपने जागीरों के अंदर, विद द हेल्प ऑफ विच दे जनरेट पॉलिटिकल पावर, राइट. और फिर वो असेंबलीज में चले जाते हैं और फिर वो लॉ मेकर्स बन जाते हैं. वो किस तरह से ऐसे लॉज बनाएंगे जिनकी मदद से जो है वो लैंड रिफॉर्म्स हो सके, एग्रीकल्चर टैक्स लग सके. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. ओके. Now, the fifth one is employment opportunity. This is the fifth role which is played by the agriculture sector, right? So, economic development का ये जो है वो employment जो है increase होगी, जिससे economic development जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. Agriculture sector जो है बुनियादी तौर पे अगर उसको proper उसके अंदर जो है वो invest किया जाए तो employment opportunities increase होती हैं. Agriculture sector की स्किल्ड लेबर ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, लिहाजा हमें उनको स्किल बनाने के लिए हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बट इट आल्सो गिव्स द राइज to the diversification in such job opportunities, right? Whenever the agriculture productivity and income increases, the demand in the rural sector increases, okay? For example, the demand for small farmer, weavers, cobbler, carpenter, plumber, masons, blacksmiths and mechanics will increase. In this way, the agriculture development will promote the development of the other sectors, okay? Now, increase in the welfare of the rural people. तो जो रूरल लोग होते हैं उनकी वेलफेयर भी ज़्यादा हो जाती है. देखिए, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप इस तरह से देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, उसके साथ साथ एग्री प्रोडक्ट यानी कि फूड स्टफ की प्राइस कम हो गई. अच्छा, उससे क्या हुआ, लोगों के पास फूड खरीदने के बाद पैसे बच गए. उससे क्या हुआ, वो पैसे जो है लगाए गए दूसरी चीज़ों के ऊपर, उनकी डिमांड बढ़ गई. इंडस्ट्रियल सेक्टर की गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई. अच्छा, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी. क्यों? क्योंकि उनको डिमांड पूरी करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन देनी है, जिसके लिए ज़्यादा लोग हायर करने हैं उन्होंने, जिसकी वजह से और लोगों की इनकम बढ़ेगी. वहाँ पर जो है वो सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर अस्पताल बनना शुरू हो जाएंगे. इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो रूरल एरिया से मंडी तक, ठीक है, मार्केट तक रोड्स बेहतर हो जाएंगी, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनना शुरू हो जाएंगे, राइट. सो आपने देखा वहां पर लोगों का रहन सहन का जो है वो तरीका बदल जाएगा, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा. सो इंक्रीज इन वेलफेयर
of the rural people will take place if agriculture development take places, right? So agriculture development کا یہ بہت important role ہے. agriculture develop ہوا جس سے لوگوں کا living standard بہتر ہو جاتا ہے. So when agri surplus increase in the welfare of the rural will increase. agri surplus بڑھتا ہے, rural sector کے لوگوں کی جو ہے welfare بڑھنا شروع ہو جائے گی. On the basis of increased income, the peasants will be able to consume those goods which have more calories like eggs, fish, ghee, butter and meat. Right? Income بڑھی تو وہ کیلوریز والی چیزیں استعمال کریں گے, ان سے ان کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ان کی ایک پروڈکٹیو کیپیبلٹی یعنی کہ پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. دس ول امپروو دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ول بلڈ ہاؤسز, دے ول ایکوائر لگژریز آف دا لائف like radio, television, dish antenna, motorcycle, ready-made garment, shoes and even cosmetics, right? Thus we simply say the growth of agriculture sector will lead to uplift the life standard of the people. Okay? Now اس سے پہلے کہ ہم اسٹرکچر آف ایگریکلچر ایگریرین سسٹم آف دا تھرڈ ورلڈ کو ہم پڑھنا شروع کریں, ہم ایک ریویژن آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پوائنٹس ہم آپ کو بتا چکے ہیں رول آف ایگریکلچر سیکٹر ان اکنامک ڈیولپمنٹ, وہ تو آپ کے سامنے ہے. فوڈ بہتر ہو جاتی ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں, کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں, لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو جاتی ہے. اب اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ ہوگا تو کیا کیا فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے, نئے پروفیشنز جنم لیں گے ڈیولپنگ سیکٹرز کے اندر, ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, جس میں آپ دیکھیں کہ ڈرائیورز ہیں, میکینکس ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وہاں پر شو رومز بننے شروع ہو جائیں گے ٹریکٹرز اور ان کے. اگر آپ پیسٹیسائڈ استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ کھاد استعمال کر رہے ہیں تو ان کی شاپس بننا شروع ہو جائیں گی, ان کی انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے گی. اوکے, ان کی انڈسٹری لگنے سے وہاں پر امپلائمنٹ اور بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, ایکسپورٹس آپ کی بڑھ جائیں گی, ڈائیورسیفیکیشن ان ایکسپورٹس آپ جو ہیں وہ لا پائیں گے, امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی, لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی, لوگوں کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی, لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا, ہاؤسنگ بہتر ہو جائے گی, آپ کی کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا آپٹیمل یوز آف دا فیکٹرز آف پروڈکشن ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ساری باتیں کس کے ساتھ آ رہی ہیں؟ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ. تو اب دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا تو دس از واٹ وی کین سے, دس از دا ڈیفینیشن آف اکنامک ڈیولپمنٹ. لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو رہا ہو. آپ کو یاد ہے نا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم نے پڑھا تھا, پاورٹی انڈیکس پڑھا تھا, امرتا سین کا انڈیکس پڑھا تھا, یہ سارے انڈیکس ہم نے پڑھے تھے. ان کے اندر یہ انڈیکیٹرز شامل ہوتے ہیں, ہیلتھ ہوتی ہے, ہاؤسنگ ہوتی ہے, کلین واٹر ہوتا ہے, رائٹ, اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, آپ کا کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو ہے آپ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ آپ کو آف ڈرگز ہوتی ہے, میڈیسنز کی بات کر رہا ہوں, آپ کا اویلیبلٹی آف دا ڈاکٹرز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف ڈاکٹرز پر 1000 پیپل وہ انکریز ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں, اور یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اسٹرکچر آف دا تھرڈ ورلڈ ایگریرین سسٹم کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک جنرل پکچر دیتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو تو آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کا ایکسپوجر ہوگا دوسرے کنٹریز کا, اگر نہیں بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ایگریکلچر جو اسٹرکچر ہے وہ مور اور لیس سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو آلموسٹ اٹ سیم اکراس دا ڈیولپنگ کنٹریز, دیٹ از بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں وہاں پر. لوگوں کے پاس زمینوں کی کنسنٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ارتکاز ہوتا ہے ایک جگہ پہ اکٹھی, لوگوں کے پاس چند خاندانوں کے پاس زمینیں ہوتی ہیں, ہزاروں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں. جیسے اب آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ بہت بڑے بڑے جاگیردار, لینڈ لارڈزم ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ آپٹیمل یوز آف دا لینڈ نہیں کرتے. وہ زمین کا استعمال ایک تو وہ پولیٹیکل پاور گین کرنے کے لیے کرتے ہیں, دوسرا وہ زمین کی ملکیت سے اپنا وقار میں اضافہ, جن کی پریسٹیج ان کی ہوتی ہے کہ جی ہماری اتنی زمین ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا پراپر یوز نہیں ہو رہا ہوتا. تیسرا وہ لوگ گاؤں میں رہتے نہیں ہیں, وہ لوگ شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے اپنے مزاروں کی اپنے لیبررز کی ایک فوج چھوڑی ہوتی ہے. وہاں سے وہ الیکشن جیت کر شہروں میں آ جاتے ہیں اور پولیٹیکل پاور گین کر لیتے ہیں. اور جب پولیٹیکل پاور ان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر دے ڈو ناٹ انٹروڈیوس سچ کائنڈ آف بلز اینڈ سچ کائنڈ آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ود دا ہیلپ آف وچ وی کین اوائڈ دیز کائنڈ آف unfavorable circumstances of agriculture sector. So یہ آپ نے دیکھا, یہ کامن ہے. اس کے بعد
آپ کا زیادہ تر زمین جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سبسٹینشیل یوزیج کرتے ہیں، جن کے قابل گزارا حد تک اس پہ وہ چیز اپنی زمین کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جن کی ان کو جس کی مدد سے وہ انف فوڈ سٹف جو ہے اس کے اوپر وہ پرانے طریقوں سے بیکورڈ اور پرانے صدیوں سے استعمال ہونے والے جو ایگریکلچر کے آؤٹ پٹ کے طریقے ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے، رسک نہیں لیتے، رائٹ، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ پانی کے لیے جو ہے وہ بارش کا انتظار کرتے ہیں، وہ ٹیوب ویلز اور نہری پانی کا استعمال یہ جو ہے ان کے یہاں نہیں ہوتا. وہ ایسی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، اسٹیپل فوڈز کی طرف جاتے ہیں، کیش کراپس کی طرف نہیں جاتے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے ایگریکلچر کے اسٹرکچر کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. سو دس از دا اسٹرکچر آف ایگریکلچر ان ڈیولپنگ کنٹریز، اور یہ اکراس دا کنٹریز آلموسٹ سیم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم اس کو ذرا تفصیلاً دیکھتے ہیں. اسٹرکچر آف تھرڈ ورلڈ ایگریرین سسٹم. Agri sector can play a very important and very vital role, as we have explained already while studying the role of agriculture in economic development, right? In other words, if agriculture sector is promoted, it will lead to promote the overall development of any country. کسی بھی ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کر کے اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کر سکتے ہیں. انڈر ڈیولپ کنٹریز کا جو میجر سیکٹر ہوتا ہے وہ ایگریکلچر ہوتا ہے، رائٹ. اس وجہ سے اگر وی فوکس ایگریکلچر سیکٹر وی کین ڈیولپ agriculture sector, with the help of which we can develop other sectors as well. We can earn more foreign exchange, we can create lot of job opportunities, we can formate capital, we can educate our people, the health of the people would be better, جس سے لوگ بہتر فوڈ سٹف استعمال کریں گے، جس سے لوگوں میں کیلوریز زیادہ استعمال کریں گے، لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوگی، اس سے پروڈکٹیوٹی ان کی بہتر ہوگی. اوکے، لوگوں کو جو ہے وہ مائگریٹ کرنے کا نہیں سوچنا پڑے گا، رائٹ. ایگریکلچر سیکٹر کمرشل بیسس پہ کام کرے گا. وہاں پر بیسیکلی جب اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے جب ہم ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کرتے ہیں، ہم کیپٹل فارمیٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے شروع ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ سے کیا اور تمام سیکٹر اس کی مدد سے ڈیولپ ہوں گے. Therefore the developing countries should pay greater attention to the agriculture sector, right? But practically we see there exist a lot of problems in agriculture sectors of the developing countries. ہم نے وہ پرابلمس کی بات جو ہے وہ بہت سارے موجود ہیں. وہاں پر زمینوں کی تقسیم مساوی نہیں ہے، وہاں پر لوگ پرانے آباء و اجداد کے طریقے سے ایگریکلچر کی کلٹیویشن کرتے ہیں. اس کی وہاں پر جو ہے وہ قسمت پر، قدرت پر اور نیچر پر انحصار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پر پیسٹیسائڈ یعنی کہ کیڑے مار ادویات استعمال نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اچھے بیج استعمال نہیں کیے جاتے. ایگریکلچر جو بایولوجیکل چینجز سیڈز کے اندر لائی جاتی ہیں وہ نہیں. لوگوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، ایبزارپشن نہیں ہوتی. لوگ نئی ٹیکنیک کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے وہ کے لیے تیار نہیں ہوتے ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے، اور اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. زمین کا استعمال چینج کرنا نہیں چاہتے ہوتے. زمین کا جو ہے وہ اگر ایک کراپ لگ رہی ہے تو وہ وہی کراپ لگاتے جائیں گے. اور یوزلی وہاں پر لوگ جو گرینز یعنی کہ فوڈ سٹف ہے، جو اسٹیپل فوڈز جو ہیں وہ کے لیے اپنی زمین استعمال کرتے ہیں، کیش کراپ کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں کرتے. سو اس کے علاوہ جو مالک اور مزارع کے قوانین ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر وہ صحیح نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کی امپلیکیشن نہیں ان کی جو ہے وہ پراپرلی ہو رہی. سو یہ بہت سارے ایگریکلچر سیکٹر کے پرابلمز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایگریکلچر کے حوالے سے لینڈ لارڈ جو ہیں ان کی بیس پر، اپنی لینڈز کی بیس پر پولیٹیکل پاور گین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے جو ہے وہ چینجز پولیٹیکلی نہیں لاتے جن کی مدد سے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کر سکیں. بیکاز اف یو وانٹ ٹو gain economic development, if we want to develop ourselves, this is a combination of political and economic development. Okay, now types of agriculture system in the third world hum dekhenge. More particularly, the world agriculture system is classified into two types. The developed countries have very efficient system of agriculture where a few people supply food for whole of the nation, even the world community.
جنرلی ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ دنیا کا جو ایگریکلچر سسٹم ہے، ایگری سسٹم ہے، ہم اس کو دو ٹائپس میں جو ہے وہ کلاسیفائی کر رہے ہیں، ایک ڈیولپ کنٹریز کا اور ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا۔ ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے وہ لوگ ایگریکلچرسٹ بہت ایفیشینٹ ہیں، وہ چند لوگ مل کے سپلائی آف فوڈ جو ہے وہ پورے کنٹری کو دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ان انڈر ڈیولپ کنٹریز have very inefficient system of agriculture which is furnished with low productivity, where farm laborers barely sustain farm population. Okay, so دیکھیں دو ہم نے اس کو حصے کر دیے، ایک حصہ ہمارا بیسیکلی کلاسیفیکیشن کا ایک حصہ ڈیولپ کنٹریز کا ایگریکلچر سسٹم ہے جو بہت ایفیشینٹ ہے، وہاں پر لیبرر ایگریکلچرسٹ بہت ایفیشینٹ ہے، اور دوسرا انڈر ڈیولپ کنٹریز کا یہاں پر لیبرر اور یا ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ بہت ان ایفیشینٹ ہے، رائٹ۔ وہاں پر چند لوگ مل کے پوری کنٹری کے لیے جو فوڈ سٹف سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ملینز آف لوگ جو ایگریکلچر سیکٹر میں انوالو ہونے کے باوجود جو ہے پوری کنٹری کو فوڈ سٹف سپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ سو دیر ایگزسٹ immense gap between these two agrarian system, right? In 1960s, in developed countries, 115 million people were absorbed in agriculture sector, and they produced the total agriculture production of 78 billion. Hence, per capita agri product was 680. Right? So, 115 million جو ہے وہ 78 بلین ڈالر کی پروڈکشن دے رہے تھے، 78 بلین ڈالر کی پروڈکشن دے رہے تھے 115 ملین پیپل ان 1960۔ سو پر کیپٹا پروڈکشن جو ہے وہ کیسے نکلے گی؟ آپ کی ٹوٹل پروڈکشن ڈیوائڈیڈ بائی دا پاپولیشن، رائٹ؟ سو اٹ از 680۔ سو 680 واز دا پر capita production in agriculture sector in 1960s, while in case of underdeveloped countries 850 million people were engaged in agriculture sector, and they produced agri output worth 43 billion dollar, right? آپ نے غور کیا کہ 115 ملین لوگ جو ہیں 78 بلین ڈالر ورتھ آؤٹ پٹ دے رہے تھے ڈیولپ کنٹریز کے اندر ان 1960، اور اسی دہائی کے اندر اسی سال جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے 850 ملین لوگ مل کر 43 بلین ڈالر ورتھ جو ہے وہ آؤٹ پٹ دے رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پر کیپٹا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 52 ڈالر بنی۔ سو دیکھا ان کی 680 پر کیپٹا پروڈکشن تھی اور ان کی 52 ڈالر پر کیپٹا پروڈکشن ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو۔ دیکھا ہیوج گیپ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کلاسیفیکیشن کے اندر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پر کیپٹا آؤٹ پٹ کا۔ It shows that there exists a gap of 13 times in the labor agri product in developed and developing countries, right? اب ہم 1980 کی طرف آتے ہیں۔ In 1980, in case of developed countries, 96 million people were employed in agriculture sector who produced worth 125 billion dollar, right, production, right? And per capita agriculture production was 1,660. On the contrary, in developing countries, less developed countries, 1,230 million people were engaged in agriculture sector, and they were producing worth 77 billion dollar production of the agriculture sector. So, inki per capita agri production was 53. تو دیکھیں 1960 سے 1980 کے کمپیریزن کریں تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی پر کیپٹا آؤٹ پٹ جو ہے یہ پر کیپٹا پروڈکشن ایگری پروڈکشن جو ہے 52 ڈالر سے 53 ڈالر ہوئی، جبکہ اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کا دیکھیں تو وہ 680 سے 1660 ٹھیک ہے پر کیپٹا پروڈکشن آف ایگریکلچر سیکٹر ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا گیپ ہے پر کیپٹا پروڈکشن آف ایگریکلچر سیکٹر کا ڈیولپنگ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے، اوکے۔ Now, for the year 2000, it has been projected that developed countries, the employment in agriculture sector would consist 50 million, who would produce worth 186 billion, and per capita agri production would be
3,720. On the other hand, in case of third world countries, employment of the labor in agriculture sector is 1,480 million people who will produce worth $135 billion, and hence the per capita agri production 91 हो जाएगी. ठीक है, this shows that the productivity gap in agriculture sector between the developed and developing country is widening day by day. आपने देखा कि हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द ग्लोब, जिसको हमने क्लासिफाई किया दो हिस्सों में, एक डेवलप्ड कंट्रीज की एग्रीकल्चर और एक डेवलपिंग कंट्रीज की. उनकी पर कैपिटा का आउटपुट यानी कि फी मजदूर आउटपुट जो है वो आपने देखा कितना बड़ा गैप है. ठीक है जी, और ये वक्त के साथ साथ ये गैप बढ़ता चला जा रहा है. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड. सो पहली आपने क्लासिफिकेशन देखी. उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 1985 स्टेटिस्टिक्स इन जापान 122 million people were engaged in agriculture sector and average grain yield was 5.8 ton per hectare. राइट, फी एकड़ 5.8 टन जो है वो गंदम प्रोड्यूस कर रही थी जापान में. ठीक है जी, 1985 में. यूएसए में 241 million people were employed in agriculture sector where average grain yield was 4.8 ton per hectare. So 4.8 ton per एकड़ थी यूएस में और 5.8 टन पर एकड़ थी जापान के अंदर. अब इंडिया की बात करते हैं. 785 million people were employed in agriculture sector where average grain yield was 1.6 ton per acre. आपने गौर किया पर एकड़ एवरेज यील्ड इंडिया के अंदर 1.6 टन फी एकड़ थी, यूएस में 4.8 टन फी एकड़ थी और जापान के अंदर 5.8 टन फी एकड़ थी. राइट, और पाकिस्तान के अंदर 1.6 टन फी एकड़. ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की ऑलमोस्ट सेम थी. कहने का मतलब क्या है कि देखें डेवलप कंट्रीज यूएस और जापान में 5.8 4.8 टन फी एकड़ है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर 1.6 टन फी एकड़ है. देखा आप, कम से कम 3 से 4 गुना कम हम उनसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है जी, फी एकड़ गंदम. द एग्रीकल्चर सेक्टर हैव हैड its growth in developed countries since the mid 18th centuries and it got rapid momentum after the World War I when it was observed that a few farmers were able to produce food for so many people. अब देखें ये वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है. वर्ल्ड वॉर के दौरान most of the European people were engaged in the war, so there were very few people left, right, who were engaged in agriculture sector. Even then उन चंद लोगों ने मिलकर पूरी जो है वो डेवलप कंट्रीज की डिमांड जो है वो फूड की पूरी कर दी. उससे उन्हें अंदाजा हुआ कि चंद लोग मिल के भी ये डिमांड हमारी पूरी कर सकते हैं. वहां से उन्होंने जो है ये अंदाजा लगाया कि इन चंद लोगों की मदद से अगर पूरे जो है वो रीजन की डिमांड ग्रेन की या फूड स्टफ की पूरी की जा सकती है तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ से वो जो है टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. ठीक है, सच all is attributed to technology and biological improvement in agriculture sector, right? टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की मदद से चंद लोगों ने मिलके जो है वो आपकी पूरे रीजन की जो है वो डिमांड फॉर ग्रेन डिमांड फॉर फूड स्टफ पूरी कर दी. ठीक है जी, और एज इट वाज एस्टिमेटेड इन 1974 that the American farmer could produce food for 65% while in 1987 he could produce food to feed at least 80%. एक फार्मर 65 लोगों को 74 में 1974 में जो है वो फीड कर रहा था, वो इतनी फूड जो प्रोड्यूस कर रहा था कि 74 लोग फीड हो रहे थे, जबकि 1987 में जो है वो 80 लोगों को फीड कर रहा था एक फार्मर. अगेन इट वाज बीन फाउंड दैट 1987 ओनली 2% of US working force were engaged in agriculture sector compared with more than 70% in the early 19th century. Right? So 19th century के इब्तिदा में जो है वो 70% लोग एग्रीकल्चर में जो है वो इंगेज थे और 19वीं सदी के आखिरी जो है वो सालों में 1987 में सिर्फ 2% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. बट ऑन द अदर हैंड द एक्सपीरियंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वाज वेरी डिफरेंट. देयर एग्रीकल्चर सेक्टर इज फर्निश्ड विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फर्टाइल लैंड. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फर्टाइल लैंड की कमी है. There is big pressure on labor on land because of rising population. Because of the high rate of population,
پریشر بہت زیادہ ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. دیر از اے ریڈیوس یوز آف ایگری ٹولز اینڈ مشینری آن فارم, رائٹ. ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر وغیرہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر استعمال نہیں کیے جاتے ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر. دا فارم اینڈ کراپنگ ٹیکنیکس آر ویری آؤٹ ڈیٹڈ. دیکھیں یہ فارمنگ کی اور کراپنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں, اس کے اندر تبدیلی نہیں لائی جا رہی, جس کی وجہ سے یہاں پر ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ جو ہے فی کس ایگریکلچر آؤٹ پٹ, فی لیبر ایگریکلچر آؤٹ پٹ بہت کم ہے. The marginal productivity goes on fall due to the operation of diminishing return. اب چونکہ ہماری زمینوں کے اوپر زمینیں فکس ہیں, اس کے اوپر لیبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو marginal productivity کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. There is traditional subsistence farming which is furnished with risk and uncertainty. So traditional farming کے اندر رسک بھی بہت زیادہ ہے اور uncertainty بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. بارش ہونے کی دعائیں, بارش نہ ہونے کی دعائیں, کیڑے مکوڑوں کے نہ آنے کی دعائیں, کیڑے مکوڑوں کے ختم ہونے کی, ساری باتیں دعاؤں پہ رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دعا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. however پریکٹیکلی اس میں کچھ نہیں استعمال کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اور پھر کٹائی کا طریقے اتنے پرانے ہیں کہ اس میں آدھی سے زیادہ, جو آدھی سے کم بہرحال جو ہے وہ گرین جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. The agri land are prey to water, lodging and salinity, right. اس میں سیم تھور آتی چلی جا رہی ہے. The farmer failed to get reasonable remuneration against their cropping. ان کو پراپر پیسے نہیں مل رہے فارمرز کو. In such state of affair, the standard of living of the rural people is continuously deteriorating, right. As it is said that the end of 19th century, the food production in India was slightly above the subsistence requirement. تقریباً جتنی قابل گزارا کی پروڈکشن ہوتی ہے, جتنی جس پر صرف گزارا ہو رہا ہے, اتنی پروڈکشن انڈیا کے اندر تھی. بٹ nowadays the situation has gone worse, that million of the Indian people are prey of starvation. بھوک سے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. And now we present the feature of agrarian structure of the third world countries which will help us to know agriculture backwardness of the countries. اب ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپنگ کنٹریز کے ایگریکلچر سیکٹر کے فیچرز کے اوپر بات کریں گے, جس کی وجہ سے ہمیں ایگریکلچر تھرڈ ورلڈ کے ایگریکلچر سٹرکچر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. پہلا فیچر کیا ہے؟ ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز which comprises African, Asian, Latin American countries, large area of land is concentrated into hand of small class of powerful landlords. I have already discussed this. یہ بات ہم کر چکے. چند لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ تر زمین ہے. ٹھیک ہے. چند لوگ ملک کی زیادہ تر زمینوں کے مالک ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہی ہو رہا ہے. Therefore the common characteristics of agriculture in these region is operation of family farming, right. The member of these families constitute the main agri workforce. Okay. اس میں پورے خاندان کام کر رہے ہوتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. ایگریکلچر از سپوز ٹو بی ناٹ اونلی اے پروفیشن بٹ اٹ آلسو وے آف می, جس رہنے سہنے کا طریقہ بن چکا. یہ پروفیشن نہیں ہے, وہ لوگ رہتے سہتے ہی ایگریکلچر طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے. پیپل ہیو گریٹ لو فار لینڈ, دے آر ویل اٹریکٹڈ ود دیئر لینڈ. زمین کے ساتھ بہت محبت ہے, زمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, مائگریشن کو تیار نہیں ہے. بے شک وہ شہروں میں انہیں جاب کی پروبیبلٹی زیادہ ہو, ادھر ویج ڈفرنس زیادہ ہو, دے آر in love with their lands, hence they are not ready to leave their lands. The people have great love for their land. They think that any change in their cultivation technique will lead to bring a change in lifestyle of their life, right. اگر وہ کلٹیویشن کے طریقے میں تبدیلی لائیں گے تو ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی, اور وہ یہ لائف سٹائل کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. Despite certain different heritage and culture in Latin America and Asian agrarian structure, they have lot of similarities. اگر ان کے کلچر میں بہت سارا فرق ہے لیکن بہت ساری سملیرٹی ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی سملیرٹی, آبجیکٹو ان کا یہ ہوتا ہے کہ گزارا ہو جائے. سو ان کنٹریز کے زمینداروں کا پہلا آبجیکٹو کیا ہے کہ بس صرف گزارا ہو جائے. اتنی جو ہے وہ کراپ کافی ہے جس سے ان کا سال بھر کا گزارا ہو جائے. پھر وہ farmer cultivates a small piece of land which is either his own, rented from other landlord or money lender to meet his or family is minimum needs, right. اس کے بعد کیا farmer get nominal and substandard wages by, right. so بہت جو ہے وہ کم ان کی wages ہوتی ہیں. تو وہ جو زمیندار ہوتے ہیں ان کو پروفٹ کا تصور ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ صرف اتنی زمین کو کلٹیویٹ کرتے ہیں جس سے ان کا گزارا ہو جائے. جو
پھر the farmer born in debt, grow in debt and die in debt, یعنی کہ وہ پیدا ہوتے ہیں قرض کے اندر, بڑے بھی اس قرض کے اندر ہوتے ہیں اور پھر قرض کی صورت میں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا قرضہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اس قرضے کے اندر ہی گزار دیتے ہیں. they depend upon animal and human power rather than tools and machineries, وہ بیل اور ان چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں زمین کو پلو کرنے کے لیے, بلکہ نہ کہ مشینری. they use excrement rather than chemical fertilizer, وہ جو فرٹیلائزر استعمال نہیں کرتے بلکہ گائے اور ان بھینسوں کے گوبر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں. they are bound to use the traditional seed and crop rather than experiment cultivation, وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کلٹیویشن میں ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس نہیں لاتے, وہ پرانے طریقے سیڈز ہی استعمال کرتے ہیں. here the farmer do not have any انشورنس لا, unemployment allowance اور social security measures, right? So ان کو کسی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی. they bell their services just for the sake of small amount of food, وہ سارا دن رات اور ساری عمر کام کرتے ہیں صرف خوراک کے لیے. in these countries the major share of land is allocated to produce the food grain like corn in Mexico, rice in Indonesia. ٹھیک ہے, اس طرح سے مختلف چیزیں جیسے پاکستان میں صرف گرین. ان کیس آف انڈیا 75% آف کراپ لینڈ از ڈیووٹیڈ فار گرین, رائٹ, رائس, barley and all this stuff. When these fails, as Maharashtra in 1972, a peasant is reduced to trading his bullock for few bananas. اگر وہ اپنی اس کراپ میں ناکام ہو جائیں جیسے 72 کے اندر 1972 مہاراشٹرا کے اندر ہوا تھا, تو پھر وہ چند بنانا کیلے لینے کے لیے اپنا بیل دینے کو تیار ہوتے ہیں. سو ان لیٹن America, even in Asia and Africa, agrarian structure are hot only part of production system, but basic feature of entire economic, social, political organization is rural life. The agrarian system which is operation in Latin American countries is the agricultural dualism which is known as lentifundio, mentifundio, right? چھوٹے فارم اور بڑے فارم, right? تو ایسے فارم جس پر 1-2 بندے کام کرتے ہیں اور ایسے فارم جس پہ 10-12 بندے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, lentifundio اور montifundio forms. According to FAO report, there are just 1.3 landlords whose own 71.6% of the total land. چند لوگ 1.3 لوگ ہیں جو 71.6% of the land کو own کرتے ہیں. It means that the big landlords, which are few in number, occupy a greater part of the land. The big landlords do not contribute to national income. They possess the land in order to show their power and prestige. Their land mostly remain unused. The tenancy cultivation is in practice in these countries. Thus, the absence landlordism is practiced in Latin America and even Asian countries like Pakistan, where landlord lives in cities. لوگ شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں landlords, اور کسان جو ہے گاؤں میں ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. These landlords are very strong politically. They influence the policies as well as economic of their poor countries. The landlord take away the major share of the production by tenants cultivators. The tenants are nothing more than the servants of the powerful feudals. These were the basically characteristics of the developing agriculture system. So I hope آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. آج کے دونوں ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ, اور دوسرا آپ کا ایگریکلچر اسٹرکچر آف دا ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز ہم نے آج آپ کو پڑھایا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید ٹاپکس کریں گے ایگریکلچر کے حوالے سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.